الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پورا مہینہ میلاد شریف تو ہر روز پڑھیا سنیا کانپور والے ہو اس تو بعد پتہ نہیں صلو علیہ وسلم تسلیمہ پڑھیے رکی آخی جا پڑھو اچھی آواز حشر پکارے میرا محشر میں جو نام داور حشر پکارے میرا محشر میں جو نام یا رسول اللہ تیری نسبت میری بخشش کا بہانہ ہوئے اور ایک نام بچاتا ہے مجھے رنج و الم سے ایک نام بچاتا ہے مجھے رنج و ایک ذات ہے جو مجھ کو بکھرنے نہیں دیتی ایک نام بچاتا ہے مجھے رنج و الم سے ایک ذات ہے جو مجھ کو بکھرنے نہیں دیتی اور کوئی اور بچائے نہ بچائے مجھے ناصر ایک نعت ہی سرکار کی مرنے نہیں دیتی کیونکہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا اور میرے دادا جی حافظ پیسی ضروری شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ آبرو اپنی زمانے میں کہاں تھی اقدس آبرو اپنی زمانے میں کہاں تھی اقدس ارے دل میں جب تک شہل اولاد کا ڈیرا نہ ہوا حشر کی گرمی سے پھر کون بچائے گا ہمیں حشر کی گرمی سے پھر کون بچائے گا ہمیں سر پہ کملی کا اگر سایہ گھنیرا نہ ہوا اور جب تک امت نہ جھکی جب تک امت نہ جھکی
ختم رسول کے در پر اونچا امت کا زمانے میں پریران ہوا، اونچا امت کا زمانے میں پریران ہوا۔ پڑھیے مل کے الصلاۃ والسلام علیکہ یا معزز و محترم عشاقان رسول، غلامان اصحاب رسول اور وابستگان دامان آل رسول، گرامی مرتبت سامعین و شاملین ذی وقار، معزز علماء کرام، ثناءخوانان شیریں لسان، بالخصوص میرے برادر عزیز پیر سید جلال الحسنین شاہ صاحب بخاری، ربیع الاول شریف گزرا، پورا مہینہ آپ نے اپنے شہر کو سجایا، حضور کا میلاد منایا، گلی گلی جلوس نکالے۔ آج ربیع الثانی شریف کی 8 تاریخ تھی، رات میرا خیال ہے اب نمی شروع ہو گئی ہے۔ حضور کا ذکر ہوا، حضور کی نعتیں ہوئیں، حضور کی باتیں ہوئیں، جلوس نکلے، جلسے ہوئے، گھر گھر محفلیں ہوئیں، لنگر پکے، راغاں ہوئے۔ اب ربیع الثانی شریف آیا، اس میں اولیاء کے سردار ہمارے جد اعلیٰ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی 11ویں شریف ہے۔ بڑی نسبتوں والے لوگ ہیں ہم، جن کو اللہ کا ذکر بھی نصیب ہے، اس کے انبیاء کا ذکر بھی نصیب ہے، اور امت کے اولیاء کا ذکر بھی نصیب ہے۔ ہم غوث اعظم کے ماننے والے، ہم داتا صاحب کے جاننے والے، ہم بابا صاحب کے تذکرے کرنے والے، ہم غریب نواز کی باتیں کرنے والے، ہم مجدد پاک کے قصیدہ خواں بابا جی صاحب چرائی ہوں یا حضرت گولڑوی، خواجہ سیالوی ہوں یا امین ولایت، ہم سب سے محبت کرنے والے ہیں۔ کیوں محبت کرتے ہیں؟ انہوں نے رب سے وفا کی اور رب کے محبوب سے وفا کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ فاذکرونی اذکرکم، اللہ کہتا ہے میرے بندے تو میرا ذکر کر، میں رب تیرا ذکر کروں گا۔ ہم تو ذکر کرتے ہیں اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ الا اللہ، یا حی یا قیوم، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم۔ ہم تو بڑے انداز میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اب رب ہمارا ذکر کیسے کرتا ہے؟ رب ہمارا ذکر کیسے کرتا ہے؟ رب فرشتوں کے جلسوں میں ہماری باتیں کرتا ہے۔ وہ دیکھو زمین پہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے، وہ دیکھو فرش زمین پر آج میرا بندہ میری محفل سجائے ہوئے ہے، فرشتوں آؤ ہم یہاں بیٹھ کے اس کی باتیں کریں۔ میرا رب اس انداز میں ہمارے تذکرے کرتا ہے، پھر خود ذکر کرتا ہے، اپنے فرشتوں سے ہمارے ذکر کرواتا ہے، اور ہم دنیا سے چلے بھی جائیں نا اس کے ذاکرین ہمارے بعد بھی ہمارے تذکرے عام رہتے ہیں۔ زندگی میں رب کی مخلوق
اس کے ذاکرین سے، اس کے محبوب کے ذاکرین سے محبت کرتی ہے. اور جس دن رب کے بندے کا جنازہ اٹھے اس دن بھی زمانہ بتاتا ہے کہ یہ رب کا اور اس کے رسول کا ذاکر جا رہا ہے. کیا بات ہے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اور جنازہ تو تعدی بات ہوتی ہے، صدیاں گزر جائیں، زمانے گزر جائیں، مدتیں بیت جائیں. کسی نے دیکھا ہے غوث اعظم عبد القادر جیلانی کو؟ کیا شباہت تھی، کیا قد و قامت تھی، کیا جمال ظاہری تھا، کیا جمال باطنی تھا، زلف کیسی تھی، مبارک ریش کیسی تھی، وہ پیراہن کیسا پہنتے تھے؟ کسی نے دیکھا؟ نہیں دیکھا. پھر بتاؤ کیوں ہر گھر میں 11ویں کی کھیر پکتی ہے؟ کیوں لنگر کے تو تمہارا کوئی رشتہ ہے غوث پاک سے؟ کوئی خونی رشتہ ہے، کوئی نسبی تعلق ہے؟ پھر کیوں اپنے بابوں کے ختم دلانے چھوڑ دیتے ہو اور 11ویں والے بابے غوث پاک کا لنگر جو ہے پکوانا نہیں بھولتے؟ کیا وجہ ہے؟ فاذکرونی یذکرکم. میرے بندے تو میرا تذکرہ کر، میرا ذکر کر، میری بات کر، میں رب تیری باتیں، تیرے چرچے رہتی دنیا تک عام کرتا رہوں گا. زمانے گزر جائیں گے، صدیاں بیت جائیں گی، لمحات. اچھا میں پیشہ ور خطیب تو ہوں نہیں، فقیر آدمی ہوں، بات سے بات نکالتا ہوں. بات چلی غوث اعظم بنتے کیسے؟ غوث بنتا کیسے ہے؟ کن کے ہاں ان کی ولادت ہوتی ہے؟ تیفے گامے پھجے کے گھر غوث پیدا نہیں ہوتے. جن کے گھروں میں غوث پیدا ہوتے ہیں اس ماں کا نیک اور باپ کا نیک ہونا ضروری ہے. میں آج وہ خطابت کے انداز میں آپ سے بات نہیں کر سکتا، مجھے شدید تکلیف ہے. میں اسی انداز میں آج آپ سے گفتگو کروں گا. آپ وہ انتظار نہ کرنا کہ میں جوش و جذبے سے تقریر کروں گا. یہ مٹھی مٹھی باتیں ہوں گی. غوث اعظم کے والد گرامی ایک دریا کے کنارے چل رہے تھے. ان کو بھوک لگی. دریا میں ایک سیب بہتا ہوا ان کو نظر آیا. انہوں نے پکڑا وہ سیب اور کھا لیا. بھوک لگی ہوئی تھی، سیب کھا لیا. سیب کھا چکے تو خیال آیا کہ یہ پتہ نہیں کس کی ملکیت ہے. میری تو میں نے بغیر اس کی اجازت کے کھا لیا، یہ تو مجھ پہ حلال نہیں ہے. اب کیا ہم پتہ نہیں کیا کچھ لوٹ کے کھا جاتے ہیں، حلال حرام چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں. اب میں کیا کروں؟ کہ شاید جدھر سے پانی کا بہاؤ ہے اوپر کوئی سیب کا باغ اور کسی باغ کے پودے سے ٹوٹ کے یہ پھل گرا ہو. چلے میں دریا کے اس بہاؤ کی جانب نہ چلتا ہوں جدھر سے پانی بہ کے آ رہا ہے. راستے میں کہیں سیب کا باغ نظر آیا، پھر اس کے مالک سے جا کے معافی تلافی کرتا ہوں جا کے. اب وہ الٹے رخ دریا کے چلنا شروع کرتے ہیں. ایک جگہ پہنچتے ہیں تو سیب کا ایک باغ نظر آیا. وہاں سیب کے درخت تھے. اس کے مالک کو تلاش کیا اور اس کے پاس بیٹھ کے کہتے ہیں کہ یار میں تجھ سے معافی مانگنے آیا ہوں اور تو تیرا ایک نقصان میں نے کیا، تیری اجازت کے بغیر کیا. میں تجھ سے اس کا وہ ہرجانہ مجھ سے کہو، کوئی سزا دینا چاہو، مبارک مجھے معاف کرو. کیا کیا؟ میں نے کہا تیرے باغ کا جو ہے ایک سیب ٹوٹ کے دریا میں گرا تھا اور مجھے بھوک لگی تھی، میں نے وہ سیب پکڑا اور وہ کھا لیا. اب یار میں تیرا مجرم ہوں، تیرا قصوروار ہوں، تیرے باغ کا پھل تیری اجازت کے بغیر میں نے کھایا. یا تو راہ للہ مجھے معاف کر دے یا مجھ سے کوئی جرمانہ ہرجانہ، جو سزا، میں تیرا مجرم ہوں. اس نے کہا میں ایسے معاف نہیں کروں گا، کچھ میری شرائط ہے، آپ کو وہ شرائط ماننا پڑے گی اور اس کے بعد معافی دوں گا. انہوں نے کہا مانگ، جو کہتا ہے میں مانوں گا. تیرا مجرم جو ہوں، تیرا قصوروار جو ہوں، میں نے تیرا جرم جو کیا ہے، میں نے تیرا مال تیری اجازت کے بغیر کھایا ہے. اب تو جو کہے گا میں وہ مانوں گا
قبول کروں گا۔ اس نے کہا کہ تمہیں میری بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی، میری بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا کر لوں گا۔ انہوں نے کہا لیکن ایک بات یاد رکھنا، میری بیٹی میں کچھ عیب ہے۔ حضرت غوث اعظم کے والد گرامی نے ارشاد فرمایا کیا عیب ہے؟ انہوں نے کہا میری بیٹی اندھی ہے۔ انہوں نے کہا قبول ہے۔ انہوں نے کہا میری بیٹی گونگی ہے۔ انہوں نے کہا قبول ہے۔ اس نے کہا میری بیٹی بہری ہے۔ انہوں نے کہا قبول ہے۔ اس نے کہا میری بیٹی لنگڑی بھی ہے۔ اس نے کہا قبول ہے۔ انہوں نے کہا یہ اندھی بہری لنگڑی کو دل سے قبول کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، مجرم جو ہوں، تیرا قصور کیا، تیرا سیب تیری اجازت کے بغیر کھایا، اب تو جو سزا دے گا میں دل سے قبول کروں گا۔ میں اس اندھی کو، لولی کو، گونگی کو، بہری کو دل سے اپنا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ نکاح ہو گیا۔ جب آپ کی مائی صاحبہ سے ملاقات ہوتی ہے تو مائی صاحبہ بول بھی رہی ہیں، سن بھی رہی ہیں، دیکھ بھی رہی ہیں، چل بھی رہی ہیں۔ انہوں نے کہا مجھ سے تو دھوکہ ہو گیا، میں تو اندھی، لنگڑی، لولی، گونگی اور بہری کو بیاہ کے لایا تھا، تو وہ نہیں، تو کوئی اور ہے۔ انہوں نے کہا میں وہی ہوں۔ انہوں نے کہا تو وہ تیرا باپ پھر جھوٹ بولتا تھا یا آج مجھے دھوکہ دیا؟ کہا اور دیا اور۔ انہوں نے کہا نہیں، میرا باپ جھوٹا نہیں ہے، میرا باپ سچا ہے، میرے باپ نے سچ بولا۔ میرے باپ نے اندھی مجھے اس لیے کہا کہ میں نے کسی غیر محرم کے چہرے پہ آج تک نظر نہیں ڈالی۔ میرے باپ نے گونگی مجھے اس لیے کہا کہ کسی غیر محرم نے آج تک میری آواز نہیں سنی۔ میرے باپ نے بہری مجھے اس لیے کہا کہ کسی غیر محرم کی آواز میرے کانوں تک نہیں آئی۔ اور میرے باپ نے لنگڑا مجھے اس لیے کہا کہ اپنے باپ کی دہلیز کے باہر میں نے آج تک پاؤں نہیں نکالا، آج آئی ہوں تو بیاہ کے تیرے گھر میں آئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اب خانپور والوں میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، میری بات کا لب لباب اس واقعے کا کیا ہے کہ غوث پاک ایسے پیدا نہیں ہوتے۔ ماں باحیا ہوگی، بیٹا باحیا ہوگا۔ ماں بے حیا ہوگی، بیٹا بے حیا ہوگا۔ ماں عابدہ ہوگی، بیٹا عبادت گزار ہوگا۔ ماں زاہدہ ہوگی، بیٹا زہد و تقویٰ کا معیار ہوگا۔ ماں تہجد گزار ہوگی، بیٹا تہجد گزار ہوگا۔ ماں شب بیدار ہوگی، بیٹا شب بیدار ہوگا۔ ماں باوقار ہوگی، بیٹا باوقار ہوگا۔ ماں بے حیا ہوگی تو بیٹا بے حیا ہوگا۔ ماں مریم ہوگی تو بیٹا عیسیٰ ہوگا۔ ماں ہاجرہ ہوگی تو بیٹا اسماعیل ہوگا۔ ماں آمنہ ہوگی تو بیٹا محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماں فاطمہ ہوگی تو بیٹا حسین ہوگا۔ بے ادب ماں با ادب اولاد جن سکتی نہیں۔ بے ادب ماں با ادب اولاد جن سکتی نہیں۔ مادر زر مادر اولاد بن سکتی نہیں۔ ماں عابدہ زاہدہ شب زندہ دار تھی تو بیٹا عبد القادر جیلانی پیدا ہوا۔ ماں تہجد پڑھ کے، وضو کر کے، چکی پیس کے، وہ آٹا بنا کے، اس آٹے کو باوضو ہو کے گوندھ کے بیٹے کو کھانا کھلاتی ہے تو بیٹا زمانے کا میاں شیر محمد شرف پوری پیدا ہوتا ہے۔ ماں باوضو ہو کے تہجد گزار شب زندہ دار اللہ کی صداؤں میں اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی ہے تو بیٹا سید نور محمد چورائی پیدا ہوتا ہے۔ ماں اپنے بیٹے کو اللہ کی صداؤں میں اور اللہ کی لوریوں میں اور درود و سلام کی لوریوں میں سلاتی ہے تو بیٹا شمس الدین سیالوی پیدا ہوتا ہے۔ بے ادب ماں با ادب اولاد جن سکتی نہیں۔ ماں دنے زر ماں دنے اولاد بن سکتی نہیں۔ ان ماؤں سے، ان والدین سے جو بیٹے پیدا ہوئے وہ بڑے کامل و اکمل بیٹے پیدا ہوئے، اور جو کامل و اکمل پیدا ہو کے اللہ سے وفا کا رشتہ جوڑے، محبتوں کا تعلق جوڑے، پیار کا تعلق جوڑے، وہ غوث اعظم عبد القادر جیلانی ہو یا گنج بخش علی اجمیری ہو، وہ معین الدین چشتی اجمیری ہو یا بابا فرید الدین گنج شکر ہو، وہ شمس الدین سیالوی ہو یا بابا جی چورائی ہو، دوستان جی وقار ان کی باتیں پھر ہوتی رہتی ہیں، باتیں ان کے یوم منائے جاتے ہیں، ان کے قصیدے گائے جاتے ہیں،
ان کے تذکرے کیے جاتے ہیں، ان کی باتیں کی جاتی ہیں، کیونکہ انہوں نے ان کے نیک والدین نے ان کو اللہ کی بات کرنا سکھائی، اللہ کی یاد سکھائی، اللہ کا ذکر سکھایا۔ جو اللہ کی یاد میں رہے، اللہ کے ذکر میں رہے، اللہ کی بات کرتے رہے، اللہ کے تذکرے کرتے رہے، اللہ کے جو ہے مداح خواں رہے، اللہ کی حمد بیان کرتے رہے، اللہ کی تسبیح کرتے رہے، یقین مانو دنیا میں رہتے ہیں بڑے وقار کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ، بڑی شان کے ساتھ، بڑے مرتبے کے ساتھ۔ قبر میں جاتے ہیں، منو مٹی تلے ہم انہیں دفن کراتے ہیں، پھر بھی زمانہ ان کی یادوں کو نہیں بھلا پاتا۔ آج مجھے تو آپ دیکھ رہے ہیں نا، خانپور والے مجھ سے محبت کرتے ہیں، شاہ صاحب کو آپ دیکھ رہے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ قبلہ حضرت پیر امین شاہ صاحب کو آپ نے دیکھا، ان سے محبت کر رہے ہیں۔ آپ میں سے پیر ولایت شاہ صاحب کو کس نے دیکھا ہے؟ پیر حبیب اللہ شاہ صاحب کو کس نے دیکھا ہے؟ میرے بابا جی صاحب چرائی کو کس نے دیکھا ہے؟ حضرت پیر سید محمد علی شاہ صاحب تک تو ابھی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے زیارت کی ہے، حضرت بابا جی صاحب کی کس نے زیارت کی ہے؟ لیکن فقیر محمد کی باتیں، نور محمد کی باتیں، امین ولایت کی باتیں، شاہ ولایت کی باتیں، یہ کیوں ہوتی ہیں یار باتیں؟ کون کرتا ہے کسی کو یاد؟ اپنے باپ دادا پر دادا بھول جاتے ہیں۔ فاذکرونی یذکرکم، تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کرتا ہوں۔ اور جس کا اللہ ذکر کرے پھر اس کے تذکرے کوئی مٹا نہیں سکتا، اس کے نام کوئی مٹا نہیں سکتا، اس کی یادیں کوئی بھلا نہیں سکتا، اور اس کی باتیں کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ دل میں محبتیں اسی کی ہوتی ہیں، نگاہوں میں تصویریں اسی کی ہوتی ہیں، اور زبانوں پہ تذکرے اسی کے ہوتے ہیں۔ جو ہمیں محبوب ہو، اور ہمیں وہی محبوب ہوتا ہے جو رب کو محبوب رکھے اور رب کے رسول کو محبوب رکھے۔ جو رب کے رسول کو محبوب کر لے، اس کا محب بن جائے، اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور جس کو خدا اپنا محبوب بنا لے اس کی محبتوں کو کوئی بھلا نہیں سکتا، اس کی یادوں کو کوئی بھلا نہیں سکتا، اور اس کے تذکروں کو کوئی کم نہیں کر سکتا، کیونکہ فاذکرونی اذکرکم۔ دوستانی دی وجہ باتیں پرانی ہوئی، یہ اللہ کی بندگی اور رسول اللہ کی غلامی کا سودا۔ خانپور والوں خسارے کا سودا نہیں، اس سے بڑا نفع مند سودا ہی کوئی نہیں ہے۔ میرے پیر بھائی ہیں، مرید ہیں، یہاں سنیارے ادھا خانپور انہوں نے خرید لیا، بڑی بڑی ان کی بلڈنگیں ہیں کرائے پہ، اللہ نے بڑا مال ان کو دیا ہے، مال بہت آ گئے، ہم کہتے ہیں اللہ کا فضل ہو گیا ہے۔ ملک ظفر صاحب کا پمپ ہے، یہ کہیں کہ اللہ کا بڑا فضل ہو گیا ہے۔ بلکہ یاد رکھنا مال بھی اللہ کا فضل ہے، لیکن جب تمہارے روز و شب صرف اللہ کی یاد میں گزریں گے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ نے تمہیں اپنی یاد کے لیے خاص کر دیا، تم کسی غیر کے ذاکر نہیں، تم رب کے ذاکر ہو، اور جو رب کا ذاکر ہو جائے، جو رب کا ذاکر ہو جائے اس سے بڑا خوش نصیب نہیں، کیونکہ پھر رب اس کا ذاکر ہو جاتا ہے۔ اور جس کا اللہ ذاکر ہو، جس کا اللہ کس کے تذکرے، اور میں اس کا حقیر سا بندہ ہوں، میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، میں اپنے جسنگی سے مرید سے زیادہ محبت کر لوں، اس کے نخرے نہیں، میں پیر صاحب کے بڑا قریب ہوں، میں بے حیثیت آدمی ہوں، بے اختیار آدمی ہوں، بے بکت آدمی ہوں، اور سارے اختیارات جس کے ہیں، ساری حیثیتیں دینے والا وہ ہے، ساری شانوں کا مالک اور منبع وہ ہے، ساری عزتوں کا منبع وہ ہے، ساری عزتیں ذاتی صرف اسی کی ہیں، باقی ذاتی عزت کسی کی نہیں ہے، اس کی عطا کر رہا ہے، ذاتی عزت صرف اللہ کی ہے، باقی باقی عطا کردہ اس کی عزت ہے، جس کو وہ چاہے عطا کرتا ہے۔ یاد رکھو، جب وہ کسی کا ذاکر بن جائے، وہ کسی کو اپنا محبوب بنا لے، وہ کسی سے پیار کر لے۔ 2 دن پہلے جنازہ ہوا نا علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا، 2 دن پہلے جنازہ ہوا، مجھے ان کی سیاسی معاملات سے کافی سارے تحفظات بھی تھے، بہت ساری ان کی رائے سے اختلاف بھی ہوتا تھا، اتفاق بھی ہوتا تھا۔ میری ایک کمزوری ہے، فطری کمزوری ہے، مسلک کے معاملے میں جتنا میں متشدد ہوں شاید کوئی اور ہو، میں جو ساری ہر بات پہ کمپرومائز کرتا ہوں، عقیدے پہ کمپرومائز نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود
میں آپ کو دل کی بات بتا رہا ہوں، مسلکن متشدد بریلوی ہونے کے باوجود مجھے مولوی فضل الرحمان کے قومی اسمبلی سے باہر جانے کا دکھ ہے. مجھے دکھ ہے. کیوں باہر ہے؟ اسے قومی اسمبلی کے اندر ہونا چاہیے تھا. پتہ ہے کیوں ہم جا نہیں سکتے؟ وہ تھا. قدر مشترک کیا ہے؟ عقیدہ اپنا اپنا نہیں. اس کے چہرے پہ اور ہمارے دونوں کے چہرے پہ داڑھی ہے. وہ ہمارا نمائندہ ہے، وہ دین کا نمائندہ ہے. جو بندیت بریلیت کی بعد میں دیکھیں گے کون جو بندی ہے کون بریلوی ہے. وہ ہمارے دین کا نمائندہ ہے، ہمارے مذہب کا نمائندہ ہے. اختلاف رائے ہونا یہ اسلام کے منافی نہیں ہے. اختلاف رائے صحابہ میں بھی ہوا، آل اطہار میں بھی ہوا. یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ میں علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی ہر بات سے متفق ہوں، یا وہ میری ہر بات سے متفق ہوں، یا شاہ صاحب کی میں ہر بات سے متفق ہوں. اختلاف رائے ہو جاتا ہے. لیکن یقین مانو مجھے ہر اس شخص سے محبت ہے، ہر اس شخص سے پیار ہے جو میری سرکار کا وفادار ہے. ان کی سیاست سے یا طرز کلام سے تو ہمیں تحفظات ہو سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ سے اس کی جو وابستگی تھی، انی اور جلی وابستگی، وہاں اس نے عقل سے کام نہیں لیا. لوگ عقل والے سوچتے ہیں، لیکن عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں. عقل مند سوچتے ہیں یہاں نفع ہوگا، یہاں نقصان ہوگا، یہاں میں فیض آباد آ رہا ہوں، کھاؤں گا کیا، پیوں گا کیا. عشق والا کہتا ہے ویل چیئر سے اتروں گا، سڑک پہ لیٹ جاؤں گا. عقل والا سوچتا ہے زیادہ راہ کیا ہوگی، پیسے کدھر سے آئیں گے، 22 دن بیٹھوں گا، مال کدھر سے آئے گا، روٹی کدھر سے آئے گی. عشق والا کہتا ہے بھنے چنے کھا لوں گا، گڑ کی ڈلی کھا لوں گا. مجھے ان کی سیاست سے 100 اختلاف ہو گئے، لیکن ختم نبوت پہ جو انہوں نے پہرا دیا، رسول اللہ کی محبت کا جو انہوں نے درس دیا، اور ایک نسل کو حضور کا جو انہوں نے پیار سکھایا، یقین مانو یہ شان، یہ عزت، یہ مقام مرتے وقت پاکستان کے بانی قائد اعظم بھی اتنی شان سے نہیں گئے جتنا خادم حسین رضوی شان سے گیا. اس کا باپ پیر نہیں تھا، اس کا دادا پیر نہیں تھا، پردادا پیر نہیں تھا. اور بابا جی لوگ اسے پتہ نہیں کیوں کہتے تھے. وہ ہمارے حافظ صداقت صاحب پنجان والوں سے بھی 1 سال بابا جی چھوٹے تھے. 54 سال عمر ان کی تھی، حافظ صاحب کی 55 سال ہے. تو بات سنو، وہ جوان بھی بابا بن جاتا ہے، عزت والا ہو جاتا ہے جو حضور کی عزت کی بات کرتا ہے، سرکار کی عزت بات. میں نے کل بھی پرسوں لگاتار میں اپنی گفتگو 2 دن میں گفتگو کر رہی ہے، جہاں میں گفتگو کرتا رہا ہوں، میں ایک بات کہتا تھا. میں کہتا تھا ہمیں حضور سے ہر شے سے بڑھ کے پیار کرنا چاہیے. سارے رشتے ناتے دوستیاں ہر شے چھوڑ دینی چاہیے. سرکار سے محبت اٹوٹن ہونی چاہیے، وفا اور پیار. لیکن یار اگر ہم ایمان کے بالکل کمزور ترین درجے پہ آ گئے ہیں، بالکل کمزور ترین درجے پہ، تو پھر مسلم لیگ نون والے اتنا تو حضور سے پیار کریں جتنا نواز شریف سے کرتے ہیں، اتنا تو کم از کم کر لیں. اس کے نام پہ مرنے مارنے پہ آ جائیں اور سرکار کی بات و کان پہ جو نہ لیے. پی ٹی آئی والے اتنا ہی تو محبت رسول اللہ سے کریں ایمان کے کمزور ترین درجے پہ جتنی عمران خان سے کرتے ہو. اس کی بات ہو لوگوں کی ماں بہن کو گالیاں نکالو، سرکار کی بات ہو کسی کے کان پہ جو نہ رینگے. اور پیپلز پارٹی والے اتنی تو محبت کرو رسول اللہ سے جتنی بلاول اور اس کی ماں سے کرتے ہو. بھٹو کی کوئی بات کرے تم پتھر مارو صاحب کو، اور رسول اللہ کے خاکے بنے کسی کے کان پہ جو نہ رینگے. یقین مانو مولوی خاتم کا باپ پیر نہیں تھا، دادا پیر نہیں تھا، پیچھے کوئی گدی نہیں تھی. پنڈی گیب کے ایک گاؤں نکا توت کا رہنے والا، ان کے والد کے نام سے بھی کوئی نہیں واقف. ہائے مینار پاکستان، تیری سڑکیں، تیری گلیاں، تیرے میدان، شاہی مسجد کے سین، شاہدرہ کی وہ روڈیں اور مرید کے تک کی سڑکیں اور ٹھوکر نیاز بیگ تک کی روڈیں سمٹ گئیں، سکڑ گئیں. لیکن تیرے اشاق یہ ان کے اشاق نہیں تھے، یہ سارے حضور کے اشاق تھے. فَاذْكُرُونِی اذکرکم، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا. اس نے رب کی بندگی کی، رب کے رسول کی غلامی کی. بڑے بڑے حکمران گئے. پاکستان کے حکمرانوں میں سب سے عزت والا جنازہ اگر کسی کا ہوا تو وہ جنرل ضیاء الحق شہید کا جنازہ تھا. سب سے باوقار جنازہ جنرل ضیاء الحق کا تھا.
اتنا مکار والا جنازہ کسی اور حکمران کا قائد اعظم سے لے کے آج تک نہیں ہوا، بلکہ ایک ہمارا حکمران تھا سکندر مرزا،